کہ ان لوگوں سے دھوکہ مت کھانا۔ یہیں سے میں ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ جب کوئی آپ کو مرزائی، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو خاندانی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہ کافر ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا دینی حق بھی ہے اور میرا پاکستانی ہونے کے ناطے آئینی حق بھی ہے، یہ تیرا حق بھی ہے۔ آئین کا وفادار ہونا تیرا حق بھی ہے، میرا حق بھی ہے۔ لیکن رہی یہ بات کہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کا امتی ہونے کے بعد اس خطرے کو نہیں سمجھ سکا اور نوکری کے لیے یا چھوکری کے لیے یا چھوٹے موٹے مسئلے مسائل پہ اس عقیدے پہ کمپرومائز کر کے ایمان کو چھوڑ کے چلا گیا تو یہ مرتد ہوگا۔ یہ کون ہوگا؟ مرتد ہوگا۔ لہٰذا دونوں کا فرق کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے کہ وہ خود کیا فرماتے ہیں۔ حضرات میری جیب میں حوالوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن میں ان میں نہیں جانا چاہ رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں اپنی طرف سے باتیں کر گیا ہوں۔ یہ دونوں طرف جو صفحے کے بھرے ہوئے ہیں یہ یاروں کی گھر کی عبارتیں ہیں اور تحریریں ہیں، اور ایک ایک سطر حوالہ ہے، ایک ایک سطر حوالہ ہے، گھر کی کتابیں ہیں۔ لیکن میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا دین کیا ہوتا ہے؟ اسلام۔ اچھا ہم نے نہیں ان کو کہا کہ تم اسلام میں نہیں ہو، یہ خود فرماتے ہیں، ان کی اپنی تحریریں ہیں کہ جناب ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف مسئلہ حیات مسیح میں نہیں ہے بلکہ دین اسلام کے ایک ایک مسئلے کے اندر ہمارا ان سے اختلاف ہے، ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ کس میں؟ کلمے میں، روزے میں، نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں، بلکہ دین کے ایک ایک مسئلے کے اندر ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ اب اختلاف کون کر رہا ہے؟ مرزائی خود۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ ان کے بڑے اور وڈیرے، ہم نہیں کہہ رہے۔ لہٰذا تیری عبارتیں، تیری تحریریں، انہی کو لے کر کے آگے بڑھیے۔ یہ خطبہ ہے مرزا محمود کا، الفضل نے قادیان سے اس کو شائع کیا، اور اسے نہج المصلی میں بھی ذکر کیا گیا کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف فروعی نہیں ہے، کفریہ ہے۔ پہلے کافر کس نے بولا؟ ہم نے نہیں بولا، یہ تیری اپنی تحریریں ہیں، تیری اپنی جو ہے یہ 1933 کو ان کو شائع کیا، اور اسی کو فضل نامی جو ہے اخبار میں 26 ستمبر 1917 کو شائع کیا، اور کہتے ہیں کہ اگر نجات لینی ہے، فلاح لینی ہے تو مرزائیت والے اسلام کو قبول کیجئے۔ میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا جس میں صرف دوسروں کو ہو، صرف یہ احساس دلانا ہے کہ محسوس کر کے قوم کیا کہہ رہی ہے۔ یہ جو میٹھے بن کے کہتے ہیں نا، روتے ہیں مگرمچھ کے آنسو بہا کے کہ جناب ہم تمہارے، ہم تمہارے۔ اس کے بعد آئیے قرآن مجید کے بارے میں سنیے۔ محمدی قرآن جو ہے وہ اس وقت دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ یہ جو تم الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ رہے ان کے نزدیک یہ محمدی قرآن نہیں ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور صحیح قرآن کیا ہے؟ اب کوئی قرآن نہیں ہے سوائے اس قرآن کے جو مرزا مسیح موعود پہ اترا۔ اس کے 20 پارے ہیں، اس کی ایک ایک جدا جدا آیت ہے، الہام ہے، اور اس کو جبریل نہیں لے کے آیا، ٹیچی فرشتہ ٹیچی کیس میں نوٹوں کے ساتھ لے کے آیا تھا۔ ٹیچی فرشتہ کب لے کے آیا؟ مرزا پہ لے کے آیا۔ کہاں لے کے آیا؟ قادیان میں لے کے آیا۔ پارے کتنے ہیں؟ 20 پارے کتنے ہیں؟ اور اس قرآن کا نام کیا ہے؟ الکتاب المبین۔ لوگوں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب آپ کو مرزائی بولے نا ہم بھی اسلام کو مانتے ہیں، تو وہ آدم سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک والے اسلام کو نہیں، بلکہ وہ مرزا کے اپنے دیے ہوئے دین کو اسلام کہتے ہیں۔ دھوکہ مت کھانا۔ میں وکیلوں سے بھی کہوں گا، ججز سے بھی کہوں گا، ٹیچر سے بھی بولوں گا، اساتذہ سے بھی بولوں گا، پڑھے لکھے احباب سے، ان پڑھ احباب سے بھی کہوں گا۔ اور جب وہ کہے نا کہ جناب ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، میں قرآن اٹھا کے کوئی بات کروں گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ رب کی کتاب ہے،
وہ قرآن اٹھا کے سینے سے لگا کے سر پہ رکھ کے یہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کا دنیا کی 50 زبانوں میں ترجمہ کر کے بانٹا ہے، ہم پیار کرتے ہیں تو بانٹا ہے۔ ان ظالموں نے اس کے معانی میں تحریف کر کے بدلا ہے، اور جب وہ کہے کہ میں قرآن مانتا ہوں تو یہ والا قرآن نہیں ہے جس کے 30 پارے 114 سورتیں 6236 آیتیں، بلکہ اس سے مراد وہ قرآن ہے کہ جو حفوات مرزے نے بکی ہیں اور وہی کے نام لگائی ہیں، ٹیچی فرشتہ لایا ہے اور اس کو 20 پاروں کی شکل میں اس نے آگے دیا ہے اور وہ لے کر کے پھر رہے ہیں۔ دھوکہ دیتے ہیں حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سے ہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دے۔ پھر میں نے پوچھا، ہمارے چونکہ دائیں بائیں پھرتے ہیں، بچے بھی ہیں ہمارے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار تسی سانو کافر کیوں کہندے ہو، تسی بھی حدیث نو من دے ہو، اسی بھی مننے ہیں۔ میں نے کہا دھوکہ تو نہ دیں۔ جب مرزائی حدیث کا نام لے تو کہتا ہے کہ تمہارے نبی کی حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا یہ مداری کی پٹاری ہیں، ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ بھائیو مداری آپ لوگوں نے چکوال میں مداری شداری ہوتی ہے؟ میں نے جو دیکھی ہے نا مداری، اس میں تو میں نے یہی دیکھا بچپن سے کہ ایک جگہ سانپ پڑا ہوتا ہے پٹاری میں، ایک طرف نیولا باندھا ہوتا ہے، ہاتھ میں اس نے ڈورو پکڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جیسے بجا رہا ہوتا ہے ترڑ بڑے 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 ترڑ، اور لوگ اکٹھے ہو گئے، دائرہ بن گیا، بیٹھ جائیے، دایاں پاؤں نے ہلانا، سانپ نیولا لڑے گا۔ ایستا ایستا بات بدلی، سانپ اور نیولا تو آج تک نہیں لڑا، لیکن مداری لوگوں کو لڑ گیا، دوا دی، کو منکا دیا، یہ لو وہ لو، بیمار لوگ ہاتھ آگے کریں، دایاں ہاتھ جیب میں ڈالیں، یوں دوا بیچ کے چلا گیا، اور اینڈ پہ پتا چلا سانپ نیولا تو نہیں لڑا، یہ جھوٹا ہمیں لڑ گیا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ تمہارا نبی کہتا کچھ اور تھا، کرتا کچھ اور تھا، جھوٹ بولتا گیا، سانپ پٹاری میں ڈالا تھا، حقیقت میں تھا نہیں، لہٰذا احادیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا۔ درد سے تڑپ کے سننا، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب ملے تو سینے سے لگاؤ گے کہ نہیں؟ آنکھوں پہ رکھو گے کہ نہیں؟ چومو گے کہ نہیں؟ محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ عزت اور احترام میں ایک صفحہ مل جائے، ایک لائن حدیث کی لکھی ہوئی ملے، اخبار میں بھی ہو، تو میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اٹھا کے اللہ کی قسم جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر سنیے وہ حدیث کون سی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو مرزا نے بیان کی، لہٰذا ہمارے نزدیک اسی حدیث کی قدر ہے جو مرزا کی زبان سے ارشادات نکلے ہیں۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ایک اور آیا اور کہنے لگا پروفیسر صاحب تسی بھی وہی نو مان دے ہو، اسی بھی وہی نو ماننے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں واقعی مانتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا ہماری طرف تو جبریل امین جو ہے وہ آتے تھے اللہ کے نبیوں پر، کہندے نہیں جبریل زیادتی کر گیا سی، اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، وہ بنی اسماعیل کی طرف چلا گیا، لہٰذا ہماری جبرائیل سے نہیں بنتی۔ میں نے کہا یہ تو یہودی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جبرائیل کے دشمن ہیں، اور اللہ نے کہا جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن، میں اس کا دشمن۔ تمہارے پاس وہی کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وحی سے مراد وہ ٹیچی فرشتہ ہے جو جناب کے پاس آتا تھا، کہ ان لوگوں سے دھوکہ مت کھانا۔ جناب کو یہ بڑی بیماری تھی، اللہ کو دیکھا تو کہا اللہ میں ہوں، عرش کو دیکھا تو کہا عرش میں ہوں، اور اگر آدم علیہ السلام کو دیکھا ابو الانبیاء ابو البشریت ہیں تو کہنے لگا آدم میں ہوں۔ جب اس نے آدم بولا تو مانا یہ پوری دنیا کا باپ میں ہوں۔ جب نوح علیہ السلام کو دیکھا تو کہا نوح میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ جد الانبیاء ہیں تو کہنے لگا ابراہیم میں ہوں۔ سارے نبیوں کے نام لے کے اینڈ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کہتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ اس لیے جب وہ کہیں انبیاء کو مانتے ہیں تو بیسیکلی وہ اپنے مرزا کو مان رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ مت کھائیے گا۔ اور جب کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے اندر بھی معاملہ یہی ہے، میں تھوڑا آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں پہلے تھوڑا سمجھ لیجئے۔ وہ جناب ہم انبیاء کی عزت کرتے ہیں، جتنی عزت کی ہے نا ذرا کتابوں میں پڑھ، ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی کلمے کی القاء ہے، رب نہیں، رب کا بیٹا نہیں، سب سے اعتدال والا ہمارا عقیدہ۔ مگر اس ظالم نے کیا لکھا، میرا رب معاف کرے، نقل کفر نباشت، کہنے لگا کہ عیسیٰ کی 3 دادیاں یعنی ددیال میں 3 نانیاں
یعنی کہ اپنی امی، امی کی امی، امی کی امی، یہ ساری کوٹھے والی قصبی عورتیں تھیں. نبوت کا چھوڑا ہی کچھ نہیں. پھر بد زبان کی قلم سے نکلا، اور نبی نبی کو کبھی گالی نہیں دیتا، نبی نبی کا دفاع کرتا ہوتا ہے، صفائی دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے، عزت سے نام لیتا ہے. ادھر کیا بولا؟ کہا عیسیٰ کی امی جو تھی نا مریم، آوارہ تھی. علاقے کا ایک ترخان تھا، ترخان کا نام یوسف تھا، یوسف نجار تھا، اس کے ساتھ گھومتی رہتی تھی، اور پھر حمل ہو گیا، 7 مہینے کا ہو گیا. اب اس کو کہاں لگائیں؟ کھڈے لین لگانا تھا، لہٰذا رشتہ داروں نے نکاح کروا دیا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ شلمہ کوئی نہیں، یہ یوسف نجار کا. اور جو آگے بولا ہے نا وہ بہت خوفناک ہے. کہتے ہیں کہ ان کی ایک عادت تھی کہ یہ کنجریوں سے تیل ملواتے تھے. تیل ملوانے کے لیے کنجری رکھی تھی، کیونکہ پیچھے دادیاں نانیاں ایسی تھی تو اپنی بھی طبیعت میں ایسا مزاج تھا. اور بھی کہتا ہے کہ جھوٹے تھے، کھاؤ ڈپھو تھے، حق سے کوئی سروکار نہیں تھا. چلیں یہ بھی دیکھیے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. حضرات بات یہی تک ہوتی تو مان لیتا. کہتے ہیں اہل بیت سے ہم پیار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اہل بیت سے مراد جو مرزا کے رشتہ دار ہیں نا ان کو کہتے ہیں، وگرنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں تو اتنی بد زبانی دنیا کے کسی انسان نے نہیں کی. کہتا ہے ایک دن نا فاطمہ نے اپنی ران ننگی کی، میرا سر رکھا اور مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں سے میں ہوں. اور پھر جناب حسین کی باری آئی تو کہنے لگا اس جیسے تو 30 سینکڑوں جو ہے میں گریبان میں ڈالے پھرتا ہوں، گریبان میں لیے پھرتا ہوں. بھائی گریبان میں لیے کا معنی کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے یہ کتنا خوفناک موذی ڈسنے والا زہریلا سانپ تھا. یہ معنی نہیں ہے کہ حسین جیسے لیے پھرتا ہے. اس بدبخت نے وہ گھٹیا بولی تھی جس کو پہنچنا بڑا مشکل تھا. یہ نا نیچے سلوکا پہنتا تھا. آپ کو پتا ہے گریبان اس کو کہتے ہیں جو کٹ لگا ہوتا ہے، جس کے اندر سے ہم یہ پیسے کوئی اندر ڈالنے ہو تو ادھر سے ہی ڈالتے نا ایسے. وہ سلوکا ہوتا تھا، اس کی کئی جیبیں ہوتی تھی. اور اس کو ایک بیماری تھی سلسل بول کی کہ موتر نہیں اس کا رکتا تھا، اور دوسری بیماری تھی شوگر کی. شوگر کے لیے گڑ رکھتا تھا ایک جیب میں، تو پیشاب روکن لی وٹوانی. تو جدو دورہ پیندا سی پتہ نہیں سی لگدا، جیڑی وٹوانی کیتی انہوں چک کے جیب چ پا لیا. جدو شوگر لو ہوئی وہی وٹوانی والا گوڑ سمجھ کے کھا گیا، گوڑ نال وٹوانی کر لی. یہ لکھا ہے، اپنوں نے لکھا ہے. تو یہ جو جیب میں وٹے شٹے وٹوانیاں ڈالے پھر رہا تھا نا، ان کو کہتا تھا کہ میں حسین جیسے سینکڑوں گریبان میں لے کے گھومتا ہوں. اس قدر بدبخت. ہم اس کو محبتیں دیں، دل دیں، پیار دیں، کھانے کھلائیں، کھانے کھائیں، ساتھ دیں، رشتہ داریاں کریں، دنیا داری کی خاطر، نوکری چھوکری کی خاطر اپنے ایمان سے کھیل جائیں، آئین پاکستان کی غداری کریں، اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کو سلام کہہ کے ارتداد کو محبتیں دیں. نہیں ہوگا مسلمانوں سے یہ. اور اگلی چیز، آپ کے علماء، کسی بھی مسلک کے علماء کوئی اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ بھیرے والی سرکار کے بارے میں کبھی پڑھ کے دیکھیں. سرگودا والی ہستی ماں ایسے لال کہاں سے پیدا کرے گی؟ مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ، جس کے ساتھ مبالے نے اسے واصل جہنم کیا. ان کے بارے میں، اور مولانا محمد حسین ان کے بارے میں، یہ شیخو پوری نہیں، مدنی بھی نہیں، لاہور والے، جنہوں نے سب سے پہلے اس کے سوال نامے لکھ کے سید نذیر حسین محدث دہلوی سے اس پہ جو ہے وہ فتویٰ لے کے پورے بر صغیر میں 200 کے لگ بھگ علماء ان سے اس پہ سائن کروائے تھے. ان کے بارے میں اتنی گھٹیاں گالی لکھتا ہے، اتنی گھٹیا. نبی گالی نہیں دیتا ہوتا، مگر اس کی گالیوں کی اگر میں لسٹ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اللہ کی قسم، ہم کسی بچے کو بھی کوئی سیانہ پڑھا لکھا بندہ ہونا تو بچے کو کبھی بھی گندگی کا نام لے کے یہ نہیں کہتا گوں خور، یہ علماء کو کہتا تھا. چلے علماء سے تو مناظرے رہتے تھے، مباحثے رہتے تھے، جنگ ہو جاتی ہے، بندہ بول لیتا ہے. آپ کا اور میرا کیا قصور ہے؟ کہتا ہے پوری دنیا کے انسان جو ہے نا وہ مجھے مانتے ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے مجھے نہیں مانا، ان کے مرد جنگل کے سور ہیں.
وہ تو سور تے خنزیر کہے تسی پیار نال کہو اچھا یار تیرے نال تا ساڈا اختلاف ہی کوئی نہیں، تو کلمہ بھی پڑھے، رب ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، جماعت ایک، قیام ایک، رکوع ایک، سجدے ایک، روزہ ایک، آجا تیرے نال بیٹھ کے دوپہر دی روٹی کھائیے، مزہ آوے، آئیں شام کو جو ہے وہ ہم تیرے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے ہیں، لنچ کرنا چاہتے ہیں، صبح کھانے کھانا چاہتے ہیں۔ اور لوگوں نہیں، عام آدمی تو آدمی تھے، شاید ہم بولیں جو گھروں میں عزت مآب تیری میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اس ظالم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہتا ہے ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ کتیاں ہیں جو مجھے نہیں مانتے۔ کچھ چھوڑا پیچھے؟